محمد بن قاسم کی تاریخ ہمیشہ ہی سے ایک کنٹروورسی کا باعث بنی رہی ہے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں ہمارے ہاں مسلمانوں میں دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ محمد بن قاسم کو مسلمانوں اور اسلام کے ہیروز میں سے ایک مانتے ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر سندھ پر حملہ کیا، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ محمد بن قاسم کو اپنا ہیرو نہیں مانتے، اور ان کے مطابق محمد بن قاسم نے اپنے چچا حجاج بن یوسف کے کہنے پر صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے اس سے پہلے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے کئی بار کوششیں کی لیکن ناکام رہا، پھر اس نے محمد بن قاسم کو بھیجا۔ تاریخ کے مطابق حجاج بن یوسف کا شمار اسلام کے ظالم ترین اشخاص میں کیا جاتا ہے۔ بہرحال میرے خیال میں محمد بن قاسم کی تاریخ شاید بغیر سند کے لکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں محمد بن قاسم کو لے کر مختلف قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن اس بات پر سب اتفاق کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے محض 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا۔ بہرحال یوں تو ہر کوئی محمد بن قاسم کی فتوحات کے بارے میں آگاہ ہوگا، لیکن اس نوجوان جنگجو کی موت کے بارے میں شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے۔ اس نوجوان جنگجو کی محض 19 یا 20 سال کی عمر میں موت کیسے ہوئی، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمیں محمد بن قاسم کی اس تاریخ کا جائزہ لینا ہوگا جس کے باعث اس کی عبرتناک موت واقع ہوئی۔ ناظرین، دراصل یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کی دوسری بڑی سلطنت یعنی امویڈ خلافت اپنے عروج پر تھی۔ مسلمانوں کی اسی خلافت میں تقریباً 695 عیسوی کو عرب کے کڑکتے صحراؤں میں محمد بن قاسم کی پیدائش ہوتی ہے۔ ان کے دور میں مسلمان مسلسل اپنی فتوحات سمیٹ رہے تھے، اور اسی دوران حجاج بن یوسف جس کے محمد بن قاسم بھتیجے تھے وہ زور بازوں عراق کا گورنر بن جاتا ہے۔ دوسری طرف سندھ میں اس وقت راجہ داہر کی حکومت تھی۔ آج کے دور میں تو سندھ محض ایک پاکستان کے صوبے کی حد تک نقشے میں دکھائی دیتا ہے، لیکن اس وقت سندھ کی سرحدیں کافی دور دور تک پھیلی تھی اور سندھ کے دو حصے تھے۔ اس کے ایک حصے پر راجہ داہر کا قبضہ تھا، جبکہ دوسرے حصے پر اس کے بڑے بھائی درسیہ کی حکومت تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کا بڑا بھائی چیچک کی بیماری کی وجہ سے مر جاتا ہے، اور اس کی موت کے بعد پورا سندھ راجہ داہر کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو بے شمار وسائل سے نوازا تھا۔ عرض دنیا کے بڑے بڑے قیمتی وسائل یہاں موجود تھے، لہٰذا میرے خیال میں عربوں نے پہلے ہی سے اپنا ٹارگٹ سندھ کو بنایا تھا اور کسی اچھے وقت کے انتظار میں تھے۔ لہٰذا جب مسلمانوں نے شام، عراق وغیرہ فتح کیا تو حجاج بن یوسف عراق کا گورنر بن گیا۔ دوسری طرف اس کا بھتیجا اور داماد محمد بن قاسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سپہ گری اور جنگی حکمت عملی کے فنون بے شمار ڈالے تھے، لہٰذا ان کی ان صفات کو دیکھتے ہوئے محمد بن قاسم کو محض 15 سال کی عمر میں سپہ گری کے فرائض سونپے گئے۔ اس کے بعد بہترین کارکردگی کی وجہ سے محض 2 سال میں محمد بن قاسم کو شیراز، جو آج کل ایران کا ایک شہر ہے، اس کا گورنر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف 17 سال تھی، لیکن یہ نوجوان اپنی جنگی صفات کی بنا پر اپنی داغ بٹھا چکا تھا۔ دوسری طرف سندھ، جو کہ راجہ داہر کے کنٹرول میں تھا، یہ اس وقت بے شمار وسائل کے ساتھ ساتھ سلطنت اسلامیہ کے غداروں اور لٹیروں کا بھی مرکز تھا۔ تاریخی روایات جیسا کہ چچ نامہ کے مطابق محمد بن قاسم کی سندھ پر حملے کی جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سری لنکا کے حاکم نے کچھ قیمتی طوائف حجاج بن یوسف کے لیے روانہ کیے۔ اس قافلے میں کچھ مسلمان عورتیں بھی تھیں جو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے کشتی پر سوار تھی، لیکن جب یہ قافلہ دیبل، جو کہ مسلمانوں کی قدیم بندرگاہ ہے، اس میں پہنچا تو بحری لٹیروں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کا مال سب کو چھین لیا اور مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد سری لنکا کے حاکم نے ان لٹیروں کو سمجھایا، لیکن وہ اپنی ہر درمی پر قائم تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان قیدیوں میں سے ایک شخص خوش قسمتی سے فرار ہو گیا اور حجاج بن یوسف کے پاس پہنچ گیا اور حجاج بن یوسف کو اپنا سارا قصہ سنایا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف چاہتا تھا کہ یہ معاملہ پرامن طور پر نمٹ جائے، لہٰذا اس نے راجہ داہر کو، جس کے انڈر پورا سندھ تھا، اس کو پیغام بھیجا کہ وہ قیدیوں کو واپس بھیج دے، لیکن راجہ داہر نے اس کا جواب کچھ اس طرح سے دیا کہ عورتوں اور بچوں کو قید کرنا اور مال و اسباب کو لوٹنا بحری قزاقوں کا کام ہے جو میرے دائرے اختیار سے باہر ہے، لہٰذا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس جواب کی وجہ سے حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم سندھ کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑے۔ محمد بن قاسم سب سے پہلے مکران آئے اور وہاں کچھ دن قیام کیا، اور پھر اس کے بعد پنجگور کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے سندھ کے اہم علاقے کو فتح کیا اور آخرکار ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ ناظرین، مسلمان چونکہ اس دور کے سپر پاور سمجھے جاتے تھے، ان کے پاس منجیکوں جیسے جدید جنگی سامان تھے، لہٰذا سندھ کو فتح کرنے میں انہیں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔
محمد بن قاسم کم عمر تھے، لیکن اس کم عمری میں بھی انہوں نے نہ صرف ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا بلکہ ایک کامیاب منتظم ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام کیا اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ یہاں تک کہ چرچ نامہ کے مطابق انہوں نے غیر مسلمانوں جیسے کہ برہمنوں کو پوجا پاٹ کرنے اور نیز و نیاز چڑھانے کی پوری اجازت دے رکھی تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی ساری کامیابیاں سمیٹنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن اتنی ساری کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد اب وہ دور آتا ہے جب اس نوجوان کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے۔ ناظرین، محمد بن قاسم کی موت کے بارے میں عام طور پر مختلف قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن اس بات پر سب اتفاق کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت نہ ہی دوران جنگ لڑتے ہوئے ہوئی اور نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے محمد بن قاسم کی موت واقع ہوئی، بلکہ اس کی موت اس کے اپنے حاکم کی طرف سے دی گئی سزا کی وجہ سے ہوئی۔ محمد بن قاسم کی موت کے بارے میں 2 مختلف قسم کے روایات پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت جو چرچ نامہ، جو کہ سندھ کی تاریخ کے حوالے سے سب سے اہم کتاب سمجھی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب محمد بن قاسم کے عزیز و اقارب نے لکھی ہے۔ بہرحال اس کتاب کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا اور راجہ داہر کو بری شکست دی، سندھ کی فتح کے بعد دستور کے مطابق محمد بن قاسم نے مال غنیمت سمیٹ لیا، جن میں راجہ کی بیویاں اور بیٹیاں شامل تھی۔ دوسری طرف حجاج بن یوسف کے بعد جب سلیمان بن عبد المالک نے حکومت سنبھالی تو عبد المالک نے فوراً محمد بن قاسم سے شہزادیوں کا تحفہ مانگا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے حکم ملتے ہی یہ تحفہ اپنے حاکم سلیمان بن عبد المالک کی خدمت میں بھیج دیا۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ بہت بےتاب تھا، جیسے ہی قافلہ پہنچا تو اس نے انہیں اپنے حرم میں شامل کرنے کی خوشخبری سنائی اور کہا، یہ ہم امیوں کی رواداری ہے کہ ہم محکوم قوموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ اس پر راجہ کی شہزادیوں نے کہا کہ اس نیک کام میں محمد بن قاسم جیسا پارسا اور متقی گورنر بادشاہ سلامت پر سبقت لے چکا ہے، لہٰذا اب وہ خلیفہ کے لائق نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت کا نیک دل اور متقی گورنر محمد بن قاسم انہیں پہلے ہی استعمال کر چکا ہے اور انہیں اپنے اہل حرم ہونے کے اعزاز سے نواز چکا ہے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ کو بڑا غصہ آیا۔ شہزادیوں کے اس انکار کو خلیفہ نے اپنی توہین سمجھا اور ان شہزادیوں کو اس نے زندہ حالت میں دیوار میں چنوا دیا اور ساتھ ہی زید بن ابی کبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گدھے کی کھال میں بند کر کے میری طرف بھیجا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ کے حکم پر عمل کیا گیا اور محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں ڈالا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بیل کی کھال میں دم گھٹنے سے راستے میں ہی محمد بن قاسم کی موت واقع ہو گئی، جبکہ دوسری روایت جو کہ فتوحات البلدان میں ہے، اس کے مطابق جب حجاج بن یوسف کے بعد سلیمان بن عبد المالک حکمران بنا، چونکہ عبد المالک حجاج سے بڑی نفرت کرتا تھا، لہٰذا جب وہ حاکم بنا تو اس نے حجاج بن یوسف کے مقرر کردہ تمام لوگوں کو قید کر دیا اور قید کے دوران اس نے محمد بن قاسم کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بہرحال تاریخ کے دونوں روایات میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم کی موت اس کے حاکم کے ہاتھوں یعنی سلیمان بن عبد المالک کے ہاتھوں ہوئی۔ ناظرین، اس کے علاوہ محمد بن قاسم کی موت کے بارے میں چند مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب سلیمان نے محمد بن قاسم کے قتل کے احکامات جاری کر دیے تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ کو جب اس کی خبر ملی، اس کے بعد آپ خبر ملتے ہی فوراً سلیمان کے دربار میں پہنچے اور سلیمان بن عبد المالک سے کہا، یہ کیا تم ظلم کرتے ہو؟ حجاج بن یوسف کے گناہوں کی سزا ایک بے قصور کو دیتے ہو، اور وہ بھی اس شخص کو جس نے اسلام کی بے حد خدمت کی ہے۔ اس کے بعد سلیمان چونکہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ کی بے حد عزت کرتا تھا تو آپ کے سمجھانے پر وہ نادم ہوا اور فوراً قتل کے احکامات واپس لے لیے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز یہ احکامات لے کر قید خانے کی طرف بڑھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک جنازہ اٹھائے آ رہے ہیں۔ معلوم کرنے پر انہیں پتا چلا کہ یہ جنازہ فاتح سندھ محمد بن قاسم کا ہے۔ اس عظیم شخصیت کی شہادت پر آپ کو بے حد دکھ ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کافی دیر تک روتے رہے۔ بہرحال امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔